اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں شیطان کا چھوٹا فرزند پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ملعون نے اپنا نام چھپایا ہوا ہے۔ نام کے تو مسلمان ہیں لیکن روح ان کی ہندو کافروں والی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس کی روح ہندو کافر والی ہو وہ سوائے جھوٹ، تہمت اور فساد پھیلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اس شیطان کے بیٹے کو اس کے تمام جھوٹ کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے دنیا کو یہ دکھا دیں کہ اس کے اپنے ایمان کا کیا حال ہے۔ محترم ناظرین، شیطان کے اس چھوٹے ہندو فرزند کا ایمان ہے کہ ہندوؤں کی کتابیں خالصتاً روحانی ہیں اور ہندوؤں کی یہ کتابیں خدا کی طرف سے ان کے دیوتاؤں پر نازل کی گئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس نے اپنے اس ایمان اور عقیدے کا اظہار اپنی ایک ویڈیو میں خود کیا ہے کہ جس کا ٹائٹل ہے ہندو کی کتاب، اور اس ویڈیو کی تھمبنیل پکچر پر واضح لکھا ہے کہ ہندو ازم کی الہامی کتب کیسے دیوتاؤں پر نازل ہوئیں، اور نیچے لکھا ہے ہندو ازم کی الہامی کتب کون کون سی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس ویڈیو میں اس نے بہت سا کفر بکا ہے، لیکن اس کے چند کفریہ جملے اس نیت سے پیش کرنا چاہوں گا کہ مسلمان اس مسلم نما کافر و مشرک کی باتوں میں نہ آئیں۔ اپنی کفریہ ہندوانہ ویڈیو میں شیطان کا فرزند کہتا ہے کہ یوں تو ہندو مت کی بہت سی کتب ہیں، لیکن ان کتب کو عام طور پر 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ شروطی پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں وہ تحریریں آتی ہیں جو خالصتاً روحانی ہیں اور خدا کی طرف سے دیوتاؤں پر نازل کی گئی ہیں۔ ان کتب میں وید اور اپنشد شامل ہیں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، فتح الباری مطبوعہ دارالسلام الریاض بحوالہ مسند احمد مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تورات کا کوئی نسخہ لائے اور اسے پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کے پاس واضح اور صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب تورات جیسی الہامی کتاب پڑھنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سخت ناراض ہوئے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس شیطان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا کیا علم ہوگا کہ جن کفریہ شرکیہ ہندو کتابوں کو یہ شیطان الہامی، روحانی اور خدا کی طرف سے دیوتاؤں پر نازل ہونے کا کہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے شیطان نے اللہ عز و جل کے ولی کامل پر کیا اور کیسے بھونکنا ہے، اس کا اندازہ آپ سب مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، شیطان کے فرزند نے جو جھوٹ بولے ان کا جواب عرض ہے۔ اس شیطان نے اپنے چینل ہسٹری و کلاک میں سرکار گوھر شاہی پاک کے بغض میں ایک ویڈیو بنائی کہ جس کے آغاز میں ہی اللہ پاک کی لعنت کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ وہ ایسے کہ اس نے اپنی ویڈیو میں یہ جھوٹ بولا کہ سرکار گوھر شاہی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ ملعون اپنے جھوٹ کا ثبوت پیش نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرزند شیطان کہتا ہے گوھر شاہی کا ایک بڑا دعویٰ یہ تھا جو اس نے خود نہیں کیا تھا بلکہ اپنے روحانی پیروکاروں کے ذریعے کرایا تھا کہ چاند میں گوھر شاہی کی تصویر ہے، اس لیے کہ وہ امام مہدی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو تھمبنیل پکچر دکھاتے ہیں کہ جس میں اس نے سرکار گوھر شاہی پاک کی جانب سے بہت بڑا جھوٹ اور تہمت گھڑ کر یہ لکھا کہ ناسا کہتا ہے کہ چاند پر میری تصویر دیکھی گئی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سرکار گوھر شاہی پاک نے کبھی بھی ایسا جملہ نہیں فرمایا ہے کہ ناسا کہتا ہے کہ چاند پر میری تصویر دیکھی گئی۔ ہاں، اگر یہ لکھا ہوتا کہ ناسا نے چاند پر انسانی تصویر دیکھی ہے تو جملہ درست مانا جا سکتا تھا،
نہ جانے کیوں یہ لوگ اندر سے تو یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ چاند پر سرکار گوہر شاہی پاک کی تصویر ہے۔ اس کا واضح اندازہ اس شیطان کی اس ویڈیو تھمبنیل پکچر سے پہلے لگائی گئی تھمبنیل پکچر سے ہو جاتا ہے کہ جس میں اس نے لکھا تھا کہ چاند پر گوہر شاہی کی تصویر ہے، جسے بعد میں اس نے ہٹا دیا۔ محترم ناظرین، چاند پر تصویر اور امام مہدی کا جواب عرض ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی ذات والا نے واضح فرما دیا ہے کہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، تو اس کے بعد اس ملعون کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے ذریعے امام مہدی کا دعویٰ کرایا ہے، سوائے بغض، جہالت، گمراہی اور جھوٹ کے کچھ نہیں۔ رہا چاند میں شبیہ کا نظر آنا، تو اس میں سرکار گوہر شاہی پاک کا کوئی عملی دخل نہیں کہ چاند پر تصویر لگا دیں۔ یہ تو اللہ عز و جل ہے جو قادر بھی ہے اور المصور بھی ہے۔ اللہ عز و جل کے القادر اور المصور ہونے کا انکار کرنا کفر کے سوا کچھ نہیں۔ چاند پر انسانی شبیہ آ تو رہی ہے، اور اس کا ذکر بھی پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں مفتی حافظ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب نے فرمایا ہے۔ اب یہ شبیہ کس ہستی کی ہے، اس کی تحقیق یہ ملعون خود کرے تو بہتر ہے۔ محترم ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام جاوید نامہ میں چاند میں 4 عظیم شخصیات کی شبیہات کو دیکھنے کا ذکر فرمایا ہے، تو کیا یہ ملعون اپنے بغض میں علامہ اقبال کو بھی جھوٹا کہہ دے گا؟ محترم ناظرین، یہ شان گوہر ہے کہ آپ کی مخالفت سے ہر کذاب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہسٹری کے شیطانی فرزند نے یہ بھی کہا کہ گوہر شاہی کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ انہوں نے امریکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس بیان کے بعد اس کی ویڈیو تھمبنیل پکچر کو دیکھیے کہ اس نے نیچے لکھا ہے، کیا گوہر شاہی حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ نعوذ باللہ۔ اس شیطان کے بقول ہی کہ سرکار گوہر شاہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں۔ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام 2 الگ شخصیات ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ فسادی فساد تو پھیلا رہا ہے، لیکن اللہ پاک مسلمانوں کو اس ملعون کا کذابی چہرہ بھی دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطانی فرزند کے اس بیان پر کہ سرکار گوہر شاہی پاک کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات یا زیارت ہونا، تو ہم اس شیطان کے علم میں لانا چاہیں گے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کعبۃ اللہ میں زیارت فرمائی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء سے افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ جب اتنی بلند شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت پر یہ شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ ہسٹری کا فرزند شیطان کہتا ہے کہ گوہر شاہی کا سب سے بڑا چمچہ یونس گوہر ہے۔ استغفر اللہ۔ غور کیجئے کہ جیسا غلیظ ماحول ویسی ہی غلاظت بھری زبان استعمال کی ہے، لیکن حیرت ہے کہ شیطان کے بچے کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ گوہر شاہی پاک اور ان کی جماعت کا تعلق یونس لندن والے سے نہیں ہے، کیونکہ یونس لندن والے کو تو گوہر شاہی پاک کی جماعت کافر قرار دے کر لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ شیطان کہتا ہے کہ یوٹیوب پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں علامہ اقبال کی فکر میں گوہر شاہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس شیطانی فرزند سے کہیں گے کہ کاکا جی، فکر اقبال بھی دیکھ لیا کرو کہ جس میں سرکار گوہر شاہی پاک کی تعلیم و تبلیغ، عقیدے، شان اور ہستی کو حقیقی آئینہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا خمیر ہندوانہ کفر سے لبریز ہے، اس لیے اسے فکر اقبال پسند نہیں ہوگی۔
بلکہ اس کا کافر باپ یونس لندن والا ہی اس کے دل کو بھائے گا، یعنی جیسی روح ویسا باپ۔ محترم ناظرین، ہسٹری والے شیطان کے فرزند نے اپنی پوری استطاعت کے مطابق دنیا کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ عز و جل سب سے بہتر پلانر ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی شیطان سے سرکار گوہر شاہی پاک کی تعلیمات حق بھی اسی ویڈیو میں بیان کروا دیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، ریاض گوہر شاہی نے اپنی تبلیغ کا آغاز اولیاء کرام کے بیان اور تصوف سے کی، جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، علامہ اقبال، امام بری سرکار جیسے اولیاء کرام کی شان کو نہایت دلالت سے بیان کیا۔ گوہر شاہی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی فرقے یا مذہب سے ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شک روحانیت روح کے کلمہ پڑھنے کا ہی نام ہے۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ سرکار گوہر شاہی پاک سے محبت اور عقیدت رکھنے والی تمام روحیں اللہ کی ذاکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق یعنی پاکیزہ ہوتی ہیں، اور مخالفت اور بغض رکھنے والی روحیں ہندو اور ازلی، ملعون اور گستاخ ہوا کرتی ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ملعون کی پہچان کا پیمانہ بن گیا، نام گوہر شیطان کو برباد کر گیا۔ چاہے تلاش کرنا گر ملعون کا پتہ، ذکر گوہر کو چھیڑ دے ایک بار ہی ذرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔